رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربيع، الذي لم يزل قائما دائما أبدا، إذ لا سماء برات ولا ليلى داج ولا أخذ صاج ولا أرضى ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وخذلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر اس سے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. عزیزان محترم،
اور بزرگان قوم و ملت، صاحبان فہم و ذکا، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہ السلام، بالخصوص برادر بزرگ مولانا فیروز مہدی صاحب کی موجودگی میرے لیے باعث شرف بھی ہے اور باعث افتخار بھی۔ بہرحال میرے بزرگ ہیں، میں صرف اس غرض اور اس نیت سے جو کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ صرف اس لیے ہوگی کہ میں اپنے ان کلمات کے الفاظ سے آپ کی اصلاح بعد میں سب سے پہلے اپنی اصلاح، میری خود کی اصلاح ہو جائے، اور اس میں میری مدد کرنے کے لیے برادر بزرگ یہاں تشریف فرمائے۔ بس اسی غرض سے کہ جو بھی کچھ یہ کچھ بیان اور ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے رکھے گا وہ سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ بہرحال محل کا سادات میرے لیے کوئی نئی بستی تو ہے نہیں، یہ مسلسل طور پر یہاں میرا رابطہ بچپن سے رہا، آپ اتنا محبتیں آپ کی ہمارے ساتھ رہی۔ میں بس اسی زاویے سے، چونکہ آج میں ممبر پر ہوں، وہاں فرش اضافہ ہے، اگرچہ فرق کچھ نہیں ہے، جنت جنت ہوتی ہے، جنت جنت ہوتی ہے، وہ وہاں بھی جنت ہے یہاں بھی جنت ہے۔ بس ایک چھوٹی سی التجا یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ ایک سمجھ جائے آپ اس میں، تاکہ باہر جانے والے ہو پیچھے سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے۔ ایک اور سلامات آواز بلند کر لیں۔ بہرحال مجھے حکم ہوا اور میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ بچے جو بے پناہ فعال رہتے ہیں اور ایکٹیو ہیں، اس اشرے میں محنتیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے والدین کی توفیقات میں اضافہ ہو، ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے انشاءاللہ۔ یہ عزائے حسینی میں اسی طرح سے مصروف رہے، چونکہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں کوئی اس کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارا ایک شرف ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم حسین کو کچھ دے نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہم اس کے موضوع نہیں ہیں کہ ہم حسین کو کچھ عطا کرتے، مگر اس کے باوجود وہ حسین اتنا قریب ہے۔ ہمیں سب سے بڑا شرف تو یہ دے دیا کہ ہم وہاں آ کر بیٹھ گئے جہاں نبی آ کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے جن کلمات کو سرنامۂ کلام قرار دیا، بہت آہستہ آہستہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے گلا اور آواز گرفتار، کوشش کروں گا آہستہ آہستہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں، مگر میں آپ سے باقاعدہ واقف ہوں اور پوری طرح سے جانتا ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا بھی صرف گلا اور آواز گرفتار ہے، عقیدہ میرا بھی بالکل آزاد ہے۔ انشاءاللہ میں وہی پڑھوں گا جو پڑھتا ہوں، اور ویسے ہی پڑھوں گا جیسے پڑھتا ہوں، کیونکہ اپنا تو معاملہ ہی نہیں رہا ہے مجمع اور لفافہ۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد کا۔ امام مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے کچھ کلمات ہیں، بس جتنے بھی ہیں اتنے لیے بہت ہے میرے لیے، صاحب سن لیجیے۔ امام مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے کچھ کلمات اپنی زبان اقدس پر جاری کیے اور بعنوان وصیت وہ اپنے بھائی محمد حنیفیہ تک پہنچا دیے کہ یہ میری وصیت ہے اور یہ میرا پیغام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں نور علی نور، بڑے بھائی مولانا محمد علی صاحب کو تشریف لا چکے ہیں، اور اب میرے لیے دو قیادتیں، میری خوش بنائی کے لیے دو قیادتیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کسی طرح کی پریشانی ہونے والی نہیں، ان کے صحت و سلامتی کے لیے صلوات کرنا۔ تو امام نے جن کلمات کو سرنامہ باہر والے بھائی بندے جن کلمات کو سرنامہ کلام قرار دیا، امام نے کیا کہا کہ میں غرور و تکبر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی امام نے نفی کی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو امام ثابت کر رہے ہیں کہ میں ان کے لیے نکل رہا ہوں۔ سب سے پہلے امام نے نفی کی کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، نہ غرور کے لیے نکل رہا ہوں نہ تکبر کے لیے نکل رہا ہوں۔ گویا کربلا کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ غرور اور تکبر کو اپنی مجلسوں سے دور رکھیے۔ اس کے بعد امام نے کہا
انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ نہ ظالموں کا حسین سے کوئی لینا ہے نہ فسادیوں کا حسین سے کوئی تعلق ہے، اب وہ فساد معاشرے میں ہو یا فرش اعضاء پر، کسی بھی طرح کا فساد امام کو برداشت نہیں۔ تو مولا نکل رہے تو پھر کس لیے نکل رہے ہیں؟ امام نے بتایا، بس ذرا سا میرے ساتھ رہیے، یہ انسنی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ حالات ایسے کر دیے گئے کہ امام کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے خطیبوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا، لوگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کہ یہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کبھی غور کرنے کی کوشش کی امام کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ تفکر کیا، تدبر کیا اس بات پر کہ امام نے آخر مدینہ چھوڑ کیوں دیا؟ اس میں یہ نہ سمجھنے کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو 60 یا 61 ہجری سے جاننا شروع کیا۔ کربلا کو جاننا ہے تو 60 اور 61 ہجری نہیں، آپ کو 40 ہجری میں جانا پڑے گا۔ میں لقلقہ زبانی قاضی نہیں ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ کربلا کا آغاز اور کربلا کی ابتدا 60 اور 61 ہجری میں نہیں، 40 ہجری میں جانا پڑے گا۔ کب؟ اس وقت جب صلح نامہ لکھا گیا۔ ذرا سا 10 منٹ کا مقدمہ کو سن لیجیے۔ جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس میں قانون یہ بنا، بہت ساری شروط ہے، اس پر میں پڑھنا ہی نہیں ہے، تو مقدمہ تمہید کے طور پر ایک جملہ ہے۔ جب صلح نامہ لکھا گیا اس میں شرط یہ لکھی گئی، پہلی شرط یہ کہ خلافت اور حکومت یہ بنو ہاشم میں رہے گی، بنو امیہ میں نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب اس کی مخالفت ہوئی تو یہ دین کی مخالفت ہے۔ ہوا یہ، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، صلح نامہ آ گیا، میں اس کو چھوڑتے ہوئے بالکل۔ اب دور دھیرے دھیرے آگے بڑھا، مگر مشکل یہ ہوئی چونکہ یہ کہہ تو چکے ہیں، مگر یہ ملعون پہنچتے ہیں کوفے کے باہر، نخلا نام کا ایک شہر ہے، وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ایک جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جا کر جملہ کہتے ہیں، کل شرط اشترطہ حسن بن علی تحت قدمیہ۔ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شرط کے جو حسن نے اس صلح نامے میں لکھی ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ملعون کہہ رہا ہے، نام نہیں لے رہا، یہ ملعون کہتا ہے کہ وہ ساری شرطیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے لیے خلیفہ بناؤں گا، اپنی زندگی میں اس کی خلافت کا اعلان۔ 4 بیٹے معاویہ کے، 4 بیٹے ہیں، پتہ نہیں لوگ پڑھتے ہیں نہیں، ہم نے تو پڑھا ہے کتابوں میں، 4 بیٹے ہیں، مگر اس میں انتخاب صرف یزید کا کیا، صرف یزید کا انتخاب کیا اس لیے کہ اپنے بعد اسے خلیفہ وقت بنا سکے۔ مگر اس کے سامنے کچھ مشکلیں ہیں، کچھ پرابلمس ہیں، یہ خلیفہ کیوں نہیں بنا پا رہا اپنی زندگی میں، ان مشکلوں کو سمجھیے۔ پہلی مشکل کیا ہے؟ پہلی مشکل یہ ہے کہ صحابہ اور تابع اور تابعین کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا وجود ایسا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ خلیفہ بنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت وراثت کا مسئلہ رہی نہیں۔ یہ جو خلافت ہے، یہ جو امامت ہے، جو وراثت میں، یہ کبھی نہیں جائے گی۔ خلافت وراثت کا مسئلہ بن نہیں سکتا، یہ بنانا چاہتا ہے توریث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ فکرہ توریث وراثت، پتہ یہ چلا کہ یہ عہدے اور منصب کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا یہ دشمنوں کا شیوائے ہمارا نہیں۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے، یہ دشمنوں کے ہمارے نہیں۔ چاہتا ہے کہ خلیفہ بنا دے، مگر پرابلم یہ ان کے سامنے بنا ہے۔ اب تک تو ایسا ہوا نہیں کہ وہ بنے، ان کا بیٹا بن گیا، وہ بنے، نہیں۔ پہلی خلافت آپ کو پتہ ہے کس طرح بنی، دوسری خلافت آپ جانتے ہیں، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، کوئی بھی وراثت میں نہیں گئی تھی، مگر خط میں لکھایا گیا کہ علی کے بعد حسن خلیفہ بنیں گے۔ میں جلدی سے یہ کروں تاکہ اپنے صلب موضوع کی طرف آ سکوں۔ اب ہوا یہ کہ اس نے یہ خلیفہ تو بنا نہیں سکا، چونکہ یہ خود کہتا نظر آ رہا ہے، انا لا استطيع ان افعل شيئا بوجود الحسن، جب تک حسن ابن علی اس کائنات میں ہے میں یزید کو خلیفہ بنا ہی نہیں سکتا، میں یزید کے لیے تلوار اٹھا ہی نہیں سکتا، میں یزید کے لیے میدان میں آ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں لوگ کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، کہاں سے نئی باتیں لے کر آتے ہیں کہ حسن جنگجو نہیں تھے، حسن تو شجاعی نہیں تھے۔ ان جاہلوں کا گریبان پکڑ کے بتاؤ کہ جس کا بغیر اٹھائے، بغیر تلوار اٹھائے یہ عالم ہو، اگر وہ تلوار اٹھا لیتا تو کیا ہوتا؟ آئیں گے، میں ایک منزل پر آؤں گا، یہ تمیدی بات ہے۔ امام نے تلوار نہیں اٹھائی، نہیں کر پا رہا ہے کچھ، مگر جیسے ہی امام حسن مجتبی اس دنیا سے گئے، امام رحلت فرما گئے، امام کی شہادت ہوئی۔ اب تاریخ سنیے، آپ اس کو سننے کے عادی ہوئیے آپ،
یوٹیوب نہ سنا کریے، یہ کتابیں سنیے آپ. جیسے امام اس دنیا سے گئے ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے پروپیگنڈے بنائے جانے لگے. لوگوں نے کہا اگر اسے خلیفہ بنانا ہے، یہاں سے یزیدیت کو مارنا ہے نا، یہ ممبر ہے اسی لیے تاکہ یزیدیت کا پوسٹ مارٹم یہاں سے ہو سکے. جب تک اسے ختم نہیں کریں گے آپ تب تک فکرہ حسین نہیں پہنچا سکتے. کا ہوا یہ کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے زندگی ہی میں، مگر مشکل یہ ہے، دوسری پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے. اس میں وہ پایا ہی نہیں جاتا کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنا خلیفہ کہہ سکیں. تو پھر کیا کریں؟ کہ یہ کریے کہ اس میں ان کوالٹیز کو پیدا کریے تاکہ لوگ اسے خلیفہ کہہ سکیں. کہ وہ کیا؟ تو پہلی کوالٹی یہ کہ کم سے کم اسے تھوڑا سا شجاع بنا دیں. پتہ نہیں محل کا کہاں کا سونے گا، اسے تھوڑا سا شجاع اور بہادر بنا دیں. اب ہوا یہ، تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا لشکر بنا 30,000 پر مشتمل قسطنطنیہ کے لیے، جہاں دبے ہوئے لوگ رہتے تھے. کہ انہیں مار کر ان سے کلمہ پڑھوائیں گے، یہ ہماری طرف آ جائیں گے، یزید کا نام ہو جائے گا. قسطنطنیہ کے لیے لشکر بنا، 30,000 کا لشکر بنا. یزید کو اس کا امیر اور قائد بنایا گیا اور حدیث گھڑی گئی، نبی کی نہیں، حدیث لکھی گئی. لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطَنطِنِيَّةَ نِعْمَ الْقَائِدُ قَائِدُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. یہ جو قائد وہاں جا رہا ہے، یہ جو لشکر وہاں جا رہا ہے، جب یہ جیت کر آئیں گے، جب یہ کامیاب ہو کر جائیں گے، نہ ان سے بہتر کوئی لشکر ہوگا، نہ ان سے بہتر کوئی قائد ہوگا. مگر یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہے نا، یہ تو اللہ کی مار کو جانتے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے. ہوا یہ کہ لشکر بنا، قسطنطنیہ پہنچا. وہ جو دبے کچلے لوگ تھے، چونکہ یہ جہاد جو ہو رہا تھا یہ ریاکاری کے لیے ہو رہا تھا، یہ خدا کے لیے نہیں تھا، ریاکاری کے لیے تھا. سن لیں آپ 2 منٹ بس. ریاکاری کے لیے تھا، اس لیے مار کھائی واپس آئے. تاریخ میں لکھا پہلی مرتبہ گئے، مار کھائی واپس آئے. دوسری مرتبہ پھر لشکر گیا، پھر مار کھائی، پھر واپس آ گئے. تیسری مرتبہ پھر یزید لشکر لے کر گیا، اب پھر مار کھا کر واپس آیا، مگر بہادر نہ بن سکا. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا سا توجہ تو کریں آپ. یزید بار بار جاتا ہے شجاع بن جائے، بہادر بن جائے، مگر بہادر بن نہیں پا رہا ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاہل نہیں جانتے کہ بہادر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. بنتا تھوڑا ہی ہے. کس نے کہتے ہیں بہادر بنتا ہے؟ بہادر پیدا ہوتا ہے. پہچاننا بہادر کسے کہتے ہیں؟ جب بہادر پیدا ہوتا ہے نا، 2 انگلیوں سے کلہ اژدر کو چیر کے بتاتا ہے بہادر کون ہے. ہو گئی بات. پہلا خطہ ختم، پہلی پلاننگ فیل ہو گئی. اس نے کہا یہ عجیب سی باتیں ہیں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، تبھی سے سمجھ میں. کربلا کیسے سمجھیں گے آپ؟ ایسے سمجھیں گے نا. دوسرا خطہ یہ تھا، دوسری پلاننگ یہ کہ یزید بہادر تو نہ بن سکا، لہذا اسے ریاکار بنا دیا جائے. اس طرح کہ اسے کم سے کم لوگوں کے سامنے ایسا بنا دیا جائے کہ یہ لوگوں کے سامنے نمازی، متقی اور پرہیزگار نظر آنے لگے. یہ پروپیگنڈا دوسرا. کیا؟ یزید کو نمازی، پرہیزگار، زاہد اور متقی بنا دیا جائے ظاہری طور پر. یہ ان کے کلمات ہیں کہ کم سے کم ایسا بن جائے کہ لوگ دیکھیں تو نمازی کہیں. مگر اس مشن میں بھی فیل ہو گئے. اذان ہوتی رہی ہے، شراب پیتا رہا. آپ ڈر کیوں رہے بھائی؟ کہاں سے ڈر رہے آپ؟ جسے مناظرہ کرنا نا یزید کی ایمان پر، آپ یہاں بیٹھا ہوں محل کے میں، پورا کھولا چاہے جسے یزید کی ایمان پر بحث کرنا آ جاتا، ثابت کر کے دکھا دیں یزید کا ایمان. اذان ہوتی رہی، شراب پیتا رہا. اذان ہوتی رہی، شراب پیتا رہا. ہوا یہ کہ یہ ریاکار بنانا چاہتے تھے، نہ بنا سکے. نمازی بنانا چاہتے تھے، نہ بنا سکے. زاہد بنانا چاہتے تھے، نہ بنا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نہیں، توجہ کی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو نمازی بنانا تمہاری بدعت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا بستیوں میں؟ چلو 3 دن کے لیے، چلو 40 دن کے لیے. لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ نمازی ہو گئے. اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. تو یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نہیں، یہ بدعت ہے آپ کی. مخلص بنیے. ان الریا شرک، ریاکاری شرک ہے اللہ کے لیے. اس پلاننگ میں فیل ہو گئے.
بہت زیادہ وقت نہ نکل جائے، میں بہت جلدی کوشش کر رہا ہوں، بس کربلا سمجھاتا ہوں آپ کو، اس زاویے سے سنیے آپ، کیوں امام نے مدینہ چھوڑا۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا مغیرہ بن شعب، اس کی تازہ حکومت گئی ہے کوفہ سے، کوفے میں یہ والی بنا ہوا تھا ایک جگہ پر، اس کی حکومت چھینی ہوئی ہے اور اس کے بالوں پر چھن گیا، یہ بیٹھا ہوا، اس سے کہا گیا تمہیں حکومت واپس مل جائے گی، تو کرنا کیا ہوگا؟ تب اس کے لیے کرنا ہوگا آپ کو، وہ دربار لگے گا اور آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے، ایکٹنگ کرنی ہے آپ کو، کہا کیسی؟ کا دربار میں کھڑا ہونا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یزید کو اپنے بات کے لیے خلیفہ بنائیے، ہم اسے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ اس دنیا سے جائیں گے وہ ہمارے خلیفہ ہو جائیں گے۔ اسکرپٹ لکھی گئی، اب پریکٹیکلی طور پر ہوا یہ دربار میں بیٹھے، یہ سامنے سے کھڑے ہوئے، سرکار موت و حیات کا کچھ پتہ نہیں کب نکل جائے آپ، لہذا اپنے بات کے لیے یزید کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیجئے، ہم یزید میں وہ اہلیت دیکھ رہے، توجہ نہیں کر رہے آپ، ہم یزید میں وہ اہلیت دیکھ رہے کہ یہ آپ کے بعد خلافت کی بات دور کو سنبھال سکتے ہیں۔ صرف وہاں پر نہیں تھے یزیدی، آج بھی دنیا میں نہ جانے کتنے ہیں جو بینر لگا کے یزید کو بچانے پر تلے ہیں، نہیں ہے؟ آپ خلیفہ بنائیے، ہم مانیں گے۔ یہ دربار میں ہے، تخت پر آئے، یہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ بنائیے، انہوں نے کہا میں تو بھائی میں کیا، لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں خلیفہ بنا دیتا ہوں، کہا چلیے یزید خلیفہ وقت بن گیا، اپنی زندگی میں انہیں زندگی میں خلیفہ بنا دیا گیا، لہذا ہم ان کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، یہ خلیفہ معاویہ کا بیٹا، کہ یہ خلیفہ ہو گئے، اب یہ خلیفہ وقت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں بنا دیا گیا، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہے وہ اپنی زندگی میں خلیفہ بنائے۔ میں ذرا سا تھکا ہوں، میں سوچ رہا ہوں شروع میں تھوڑا سا طاقت کم لگا ہوں، آپ زیادہ بول دیں ورنہ مجھے زیادہ لگانی پڑے گی۔ عجیب مسلمان ہے، یہ اپنی زندگی میں خلیفہ بناتے ہیں، مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاں خلیفہ ہے، نبی اپنی زندگی میں بنا کر جاتا ہے، کہتے ہیں تو بنایا ہی نہیں تھا، خلیفہ بن گئے۔ اب ہوا یہ کہ 60 ہجری آتی ہے، میں نے 10 منٹ میں پڑھ دی آپ کو، یہ 20 سال 10 منٹ میں، اب سن لیں آپ۔ 60 ہجری آئی، جیسے ہی 60 ہجری آئی یہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، سوائق محرکہ ابن حجر مکی، پوچھے گا مصعب سے کتنا بڑا رائٹر ہے ان کا، سوائق محرکہ صفحہ 56 پر لکھا حاشیے میں، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ، بس یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا، میں نے معاف کر دیا اب تک یہاں، جیسے ہی 60 ہجری آئی یہ مرض الموت میں مبتلا ہوا اور زار و قطار رونا شروع کیا، رو رہا ہے کون؟ یزید کا باپ، آنسو بہا رہا ہے، لوگ قریب آئے، یہ چاہنے والے حوالی موالی سرکار، حکومت، خلافت، تخت، تاج، لوگ، دولت، ثروت، فوج، لشکر سب تو آپ کے پاس ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریشان ہونے کی علت کیا ہے؟ تم نہیں جانتے میں رو کیوں رہا ہوں، میں یہاں کے نہیں وہاں کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دنیا ہی میں جہنم نظر آنے لگتی ہے، کہ میں یہاں کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں وہاں کے لیے رو رہا ہوں، کہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ میں ہدایت پا سکتا تھا مگر میرے بیٹے یزید کی محبت مجھے لے ڈوبی۔ ارے کہاں ہے آپ؟ میرے بیٹے یزید کی محبت مجھے دنیا میں لے ڈوبی، اب پکڑو جاہلوں کا گریبان جو یزید کو رضی اللہ بنانے پر تلے ہیں، ارے جس کی محبت اس کے باپ کو نہ بچا سکی، جس کی محبت اس کے باپ کو نہ بچا سکی، تمہارے باپ کو کیا خاک بچائے گی؟ یزید کی وجہ سے مر رہا، صلوات بھیج دے محمد جس کی محبت اس کے باپ کو نہ بچا سکی وہ تمہارے باپوں کو بچائے گی۔ انہوں نے لکھا، یہ مرا، دنیا سے گیا، تربیت کا اثر یہ ہوا کہ یزید جنازے میں شرکت کے لیے نہ آ سکا، نہیں آ سکا۔ علماء بیٹھے ہیں، مولانا فیروز مہدی صاحب، دیکھیے پتہ نہیں لوگ کس طرح کس معیار پر تولتے ہیں، مگر میں اس منبر پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سنے رہا ہوں، ایسے علماء کی ضرورت ہے
جو تحقیق کر رہے ہیں، کتب بینی کرتے ہیں، جانتے ہیں کس طرح تحقیق کی جاتی ہے، تحلیل کی جاتی ہے. کتاب پڑھنا کافی نہیں ہوتا، استفادہ کریے ان لوگوں سے. ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ کی بستی میں ایک نیا ہیرا، پوچھیے جا کر. تحقیقات اور استاد کی حیثیت رکھنے والے مولانا تشریف آگے ہیں. آگے آئیے، آگے آئیے. سلام بھیجتے مولانا علی حسن صاحب جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم نے سیکھا کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے. تو لکھا یہ گیا یزید جنازے میں نہ سکا، شراب پیتا رہا، اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ باپ کے جنازے میں نہ سکا. اور جب علماء سے آپ علت پوچھیں گے نا یہ جنازے میں کیوں نہیں آیا، سب کا متفق علیہ فیصلہ یہی ہوگا کہ اس کا پیٹ حرام سے اتنا بھر گیا تھا کہ توفیق نہ ہو سکی. جاگے محل کا مال حرام پیٹ میں اتنا بھر گیا تھا کہ باپ کے جنازے میں نہ سکا. پیغام تو یہی ہے، اولاد کو حلال کھلائیے، حلال کھلائیے، ورنہ یہ توفیقات سلب ہو جائیں گی. باپ کے جنازے میں آنے کی توفیق نہ ہو سکے گی. مجھے نہیں پتا کہاں جا کر سنیں گے آپ، کہاں پہنچا آپ کا دماغ. باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے نہ سکا، باپ مر گیا، باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے نہ سکا. پڑھیے تاریخ، ڈھونڈیے، پوچھیے علماء سے کتنے موارد ہیں، کون کون ہے جو فرار رہے. نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر باپ کے جنازے سے فرار کیا سبب ہم سے نہ پوچھو، تاریخ میں پڑھو. ہم سے نہ پوچھو کیوں نہیں آ پائے، علت جانو. باپ کے جنازے میں شرکت کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. یہ مر گیا، بس میں آ گیا اپنی منزل. یہ چونکہ پوری خلافت ہی فساد پر مبنی تھی، پوری خلافت ہی یہ جو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ پوری ہی فساد پر مبنی تھی. خوریزی کر کے، لوگوں کا حق چھین کے، نہ جانے کیا کیا کر کے ان کو خلیفہ بنایا گیا. اب خلیفہ بنے تو اب خط لکھا گیا حسب وصیت کا. یہ 4 نام ہے، ان سے الرٹ رہنا ہے. اگر یہ حکومت اور خلافت چلانی ہے تو ان 4 سے آپ کو ہر وقت الرٹ، ہر وقت کوشاں رہنا ہے، ان سے غافل نہ ہو جانا. کون ہے؟ پہلا نام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. زیادہ سہمت نہیں ہے، بس 10 سے 15 منٹ زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ وہ 4 نام ہیں کہ جن کو لکھا گیا کہ ان سے ہوشیار رہنا. مگر ان 4 میں 2 ایسے تھے، 2 یہ بعد والے، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ 2 ایسے تھے کہ جن کے لیے عجیب جملہ لکھا تاریخ میں بھائی. ان کے لیے لکھا گیا انہم کانوا یمیلون کما تمیل الناس. علماء تو بولے یہ وہ تھے کہ ان کی حیثیت معاشرے میں ایسی تھی کہ جدھر لوگ مڑتے تھے یہ ادھر مڑ جاتے تھے. کتنا خوبصورت جملہ لکھا گیا. یہاں بھی اپنے اجداد کی سیرت نہیں چھوڑی، جدھر جدھر لوگ مڑیں گے یہ ادھر ادھر چلے جائیں گے. خبردار کس سے رہنا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، ان دونوں سے آپ کو الرٹ خبردار رہنا ہے. اس میں جو عبداللہ ابن زبیر ہے اس سے کیوں رہنا ہے بھائی؟ اس سے کیا خوف ہے؟ کہ اس سے خوف یہ ہے کہ یہ اپنے اندر اپنے وزن سے زیادہ خلافت کا لالچ رکھتا ہے، لہذا یہ فوراً تلوار نکالے گا اپنے خلاف. اس سے خبردار رہنا ہے. اور دوسرے امام حسین وہ تو ازل سے جانتے ہیں، وہ تو ازل سے جانتے ہیں کہ وہ ان کی بیعت کر ہی نہیں سکتے، تو ان سے خبردار رہنا. خط لکھا گیا، خط میں لکھا گیا جتنا جلدی ہو سکے امام حسین سے بیعت لی جائے. ایک خط لکھا گیا، خط چلا، مدینہ پہنچا. جیسے ہی مدینہ ولید کے دربار میں خط پہنچا، خط جیسے ہی ولید نے پڑھا فوراً حکم دیا حسین ابن علی کو دربار میں لایا جائے. لوگ پہنچے،
بتایا سرکار آپ کو دربار میں بلایا گیا. امام حسین نے چند اصحاب کو لیا، اپنے ساتھ لیا، بنو ہاشم کو لیا، دربار میں پہنچے، کہا آپ باہر رکیے. سنا ہوا آپ کا، آپ باہر رکیے، ہم اندر جاتے ہیں، اگر ہم کہیں تو اندر آئیے گا ورنہ باہر آئیے. اب امام کو یہ پرپوزل سنایا جا رہا ہے. کہا کیا؟ کہا ان کے باپ مر گئے، یہ خلیفہ بن گئے، آپ کو بیعت کرنا ہے. امام نے جیسے ہی مرنے کا لفظ سنا تو ایک کلمہ استرجاع کو اپنی زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو مسئلہ بیعت آیا، خلافت کا جب مسئلہ آیا تو امام نے جملہ کہا، علماء کی تائید چاہوں گا اس پر. ایک جملہ کہا امام نے، کیا کہا؟ جیسے کہا کہ بیعت کریا تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ مسئلہ خلافت اتنا ہلکا نہیں ہے کہ رات کے سناٹے میں بات ہو. اس مسئلے پر بات کل دن کے اجالے میں ہوگی. اس مسئلے پر بات یہاں مکان میں نہیں، کل میدان میں ہوگی. میرے ساتھ رہیے تھوڑا سا. یہاں مکان میں 4 لوگوں میں نہیں، کل جم غفیر میں لوگوں کے سامنے بیٹھ ہوگی. یہ بات تب کی جائے گی جب لوگ ہوں گے، دن کا اجالا ہوگا، دربار میں نہیں. امام جانتے تھے ہم یہ یہاں کہیں گے یہ باہر جھٹلا دیں گے. انہیں تو جھٹلانے کی عادت ہے، انہوں نے تو وہ جھٹلا دیا جو سوالات میں کہا گیا. یہاں 10 لوگوں میں یہ بات نہیں ہوگی. امام نے کہا مکان میں نہیں، میدان میں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اپنے اجداد کی سیرت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو اعلان بھی میدان میں کرتے ہیں، انکار بھی میدان میں ہوگا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. ٹھیک ہے، مگر ایمان کو فورس ایسے کیا گیا، اس طرح سے اب لہجہ بدلا، اب اس طرح سے جملے استعمال کیے گئے کہ بیعت کریے ورنہ آپ کا سر اتار دیا جائے گا. اب امام نے جملہ کہا، کیا کہا؟ مثلی لا یبایعو مثلا. توجہ، بہت توجہ. امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. امام نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. آگے تھوڑا سا حسین نے کہا حسین بتا کر جانا چاہتا ہے حسینیت یزیدیت کی بیعت کر ہی نہیں سکتی. حسینیت قیامت تک یزیدیت کی بیعت کر ہی نہیں سکتی. شاید یہی وجہ ہے جب کائنات کے سارے یزید، امام کا یہ جملہ 60 ہجری سے مخصوص نہیں، یہ 2025 کے لیے بھی ہے. جب سارے یزید ایک مرکز پر جمع ہوئے تنہا حسینی اٹھا، وہ حسینی فکر رکھنے والا اٹھا کہ یزیدیوں جمع ہو جاؤ. یہ حسینی اٹھتا ہے. جیسے کل حسین نے انکار کیا تھا ویسے آج ہم انکار کرتے ہیں. کیا کہا امام نے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اور پوری کائنات نے دیکھا 2025 میں جب سارے یزیدی جمع ہوئے تنہا حسینی اٹھا اور کائنات میں ایک شور اٹھا. میں جملہ پڑھتا ہوں. کائنات میں ایک شور مچا کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ایران. نہ یہ جملہ ہی نہیں ہے بھائی کہ 56 بہنوں کا اکیلا بھائی. غلط، باطل ہے یہ جملہ. یہ جملہ ہی غلط ہے، وہ اس لیے کہ ہماری بہنیں بے غیرت نہیں ہے. بکواس کر رہے لوگ. 56 بہنوں کا اکیلا بھائی کس نے کہہ دیا؟ ہماری بہنیں اور یزیدوں کے سامنے سر کھول کے جائے. ہماری بہنیں یزیدیوں کے سامنے سر کھول کر جا رہے. یہ بکواس ہے. اگر جملے کو درست کرنا ہے آج ہی فیس بک پر لکھو بہنوں کا نہیں 56 بے غیرتوں میں تنہا غیرت. کس نے کہہ دیا ہماری بہنیں ہیں؟ ہماری بہنوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سلیقہ سیکھا ہے پردے کا. یہ نہ اس یزید کے سامنے اور نہ آج کے یزید کے سامنے. یہ ٹرمپ نہیں ہے، نتن یاہو کچھ نہیں ہے. یہ صرف ایک فکر ہے، یہ ایک یزیدی فکر ہے. اب بات آ گئی تو میں پڑھوں گا ضرور، چھوڑوں گا نہیں، پڑھوں گا ضرور. یہ ایک یزیدی فکر ہے.
امام نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک دونوں فکریں چلیں گی، ایک یزیدی فکر، ایک حسینی فکر۔ اچھا انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا یہ کہ ہم سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، ایران تنہا رہ جائے گا۔ اور یہ تو یہ مسلمان بھی نکل کر آ گئے، اب تو ایران تنہا رہ گیا۔ ہم نے کہا کاش آپ نے کربلا پڑھی ہوتی، کاش کربلا پڑھ لی ہوتی تو سمجھ میں آتا یہ ایران نہیں ایمان لڑ رہا ہے، یہ ایران نہیں یہ قرآن کی طاقت لڑ رہی ہے۔ مسلمان بھی چلا چلا کے کہا ایران اکیلا رہ گیا، اب تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، خامنہئی تنہا رہ گیا۔ خامنہئی میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، کوئی تشبیہ نہیں ہے، مگر یہی حقیقت ہے۔ جیسے کل ظالم یہ سمجھ رہے تھے امام مظلوم کربلا میدان کارزار میں تنہا ہے، ہم نے اکبر کو مار دیا، عباس کو مار دیا، سب کو شہید کر دیا، اس وقت تنہا حسین رہ گئے، مصلی پر پہنچے، کیا کہا اللہ اکبر۔ یہ وہی حسینی فکر ہے جو کربلا سے لی گئی ہے۔ یہ سوچ رہے تھے سید کو شہید کر دیا، اسماعیل حانیہ کو مار دیا، قاسم سلیمانی کو مار دیا، اب تو خامنہئی خاموش ہو جائیں گے، لہذا ڈرایا جائے گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ مگر کربلائی فکر پھر اٹھی، کہا سامنے آؤ، مصلی پر پہنچا، اللہ اکبر۔ یہ وہی فکر ہے، وہی کربلائی فکر ہے۔ پہنچے کہ یزیدی فکر کا مقابلہ یہی کربلائی فکر کرے گی۔ سب جمع ہو گئے کہ ایران کو ماریں گے، میں جملہ پڑھتا ہوں، ایران کو ماریں گے، یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، تین تین چار چار علماء بیٹھے ہیں، جملہ سنیے، ایران کو ماریں گے، یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، میزائل ماریں گے، یہ گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ یہ جاہل نہیں جانتے یہ وہ قوم ہے جو قرآن سے سیکھ کر آئی ہے، یہ قوم وہ قوم ہے قرآن مجید کی آیت کی تطبیق عمل میں لا کر ایسا سجیل مارے گی، کاشف معقول بنا دے گی۔ مار لیں گے، ایسا سجیل ماریں گے، کاشف معقول بنا دیں گے۔ پوچھیے علماء سے سجیل کے معنی کیا ہے، کسے کہتے ہیں سجیل؟ جس دن میں نے میزائل پر سجیل لکھا دیکھا نا، خدا کی قسم اسی دن سرچ کیا اس سجیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دو مطلب علماء نے لکھے کہ سجیل کا مطلب، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سجیل، سنیے کیا لطیف بات ہے، سجیل اس مکان کو کہتے ہیں، اس مکان کو کہتے ہیں جہاں جہنمیوں کو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے رکھا جائے گا۔ ایران نے سجیل مار کے بتایا اسرائیلیوں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ماریں گے جہنم بنا دیں گے۔ ایک معنی۔ دوسرے معنی علماء نے سجیل کے لکھے کہ سجیل مٹی کے اس گولے کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑیے جو ابھی نے مارا ہے، یہ لغوی بحث ہے۔ سجیل اس گولے کو کہتے ہیں جو آگ میں مٹی کو اتنا تپایا جائے، اتنا تپایا جائے کہ جہاں مارا جائے، نہیں توجہ کر رہے آپ، جہاں مارا جائے اسے بھسم کر دے، اور اس طرح بسم کر دے کہ لوگ متحیر ہو جائیں۔ پتہ نہیں سوشل میڈیا پر کیا دیکھتے ہیں آپ، جیسے موساد کے مرکز کو مارا، اسرائیل امریکہ کی چیخیں نکل گئی کہ ہم تو پرمانو سے گھبرا رہے تھے، ہم تو پرمانو سے ڈرے ہوئے تھے۔ یہ سجیل کیا ہے بھائی، یہ سجیل کہاں سے آ گیا؟ قرآن مجید کی آیت کی تطبیق مرکز موساد پر مارا، اب تحقیق پرمانو سے نکل کر سجیل پر آ گئی۔ یہ کیا؟ اچھا ایک جگہ نہیں رکی، ہم تو وہیں تھے، دیکھ کیا عالم تھا، اور لوگ سمجھ رہے کہ وہاں ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں۔ میں مختصر بتاؤں، بڑی افواہ ہے یہ ابو ہریرہ سوشل میڈیا، صرف انٹرنیٹ کی پرابلم، اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں تھی۔ انجوائے کر رہے تھے بھائی، انجوائے کر رہے تھے لوگ وہاں، جانتے کیوں؟ اس لیے یہ انجوائے اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں کچھ ناموں سے اتنی محبت ہے، اس قدر انسیت اور اتنا لگاؤ ہے کہ جب جب یہ نام دیکھتے ہیں جھومتے ہیں۔ رات پہنچے نہیں، ایران میں میزائل بنائی خیبر شکن،
خیبر شکن نام کی میزائل بنائی اور جب ظالم کو مارا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اس کی تاب کیسے لائے؟ بڑے بڑے یہاں تک جن کی داڑیاں ہیں وہ بیٹھ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے مقابلے پر غلط آ گیا ایران. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا خطرناک ہے وہاں پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا. نیوز تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا. جیسے ہی خیبر شکن پہنچی، خیبر شکن چلی اور اسرائیل کو تباہ کیا. جو کل کہہ رہے تھے پرندے نہیں پہنچ رہے، آج کہہ رہے عجیب میزائل ہے ایران کے پاس. جہاں لوگوں نے پرندے نہیں دیکھے وہاں میزائلیں جا رہی تھی. کیوں جا رہی تھی؟ اس لیے کہ نام ہی ایسا لکھا گیا. اور جب جب ہم اس نام کو دیکھیں گے، آپ کا تو پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا، ان کے لیے آپ کا نہیں پتہ کیا ہوگا، مگر ہم جب جب اس نام کو دیکھیں گے آپ ہمیں روک نہیں پاؤ گے، ہم جھوم اٹھیں گے، ہماری کیفیت بدل جائے گی. اور ایران نے خیبر شکن لکھ کے زمانے کو بتایا، جب خیبر شکن نام میں یہ طاقت ہے خود خیبر شکن یہاں ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد پر. وہ خیبر شکن، یہ تو نام ہے نا خالی، جو خدای خیبر شکن ہے وہ خود کیا ہوگا. بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہوں اسے ایک جملہ. تو یہ ایران نہیں لڑ رہا، یہ خامنہئی نہیں لڑ رہا ہے، یہ شاہ خراسان لڑ رہا ہے. جیسے کل ان کے اجداد یزید کے مقابلے پر کھڑے تھے، ویسے یہ آج یزید کے مقابلے پر، اور آج نہیں، ان کی پرابلم یہ ہے، سوچتے کہ انہیں مار دو ختم ہو جائے گا. جاہلوں کو بتاؤ کہ یہ جسم مرتا ہے، یہ فکر نہیں مرتی ہے. کربلا میں امام شہید ہوئے، یہ حسینی فکر ختم نہیں ہوئی ہے، یہ قیامت تک جانے والی فکر ہے، قیامت تک جائے گی یہ فکر. مارنے سے ہی مریں گے نہیں. انہوں نے سمجھا کیا؟ اب آپ تجزیہ کاروں سے پوچھئے کہ اسرائیل نے جو 12 دنوں میں گھٹنے ٹیکے ہیں، جو کل کہہ رہا تھا سپر پاور سب سے بڑا، اس سے اوپر کوئی نہیں، 12 دنوں میں حالت ایسی بنا دی کہ پوری دنیا کی خوشامدیں کرنے لگا، روک لوگ نے. اور ہم نے بتایا کہ جب تک ہم خاموش رہتے خاموش ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو پھر کسی کو بولنے نہیں دیتے. 12 دنوں میں گھٹنوں پہ آ گیا، ٹیک دیے، سیز فائر کراؤ. کچھ نہیں رکھا بھائی لڑائی جھگڑے میں، کچھ نہیں ہے. یہ خوریزی اور فساد ہو رہا ہے، کچھ نہیں رکھا اس میں، لہذا جنگ بند کی جائے. آپ نے کوشش کی ریزن جاننے کی، علت جاننے کی، کیا وجہ؟ تو خود کو سپر پاور کہہ رہا ہے، وہ 12 دنوں میں زمین پہ آ گیا. کیوں جانتے؟ کیوں؟ آج ہی طالب علم وجہ دے کے جا رہا ہے، اس کو سنیے آپ. ایران اور اسرائیل نے اس جنگ میں سب سے بڑی پرابلم ان کے لیے جو کھڑی ہوئی، ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے لڑائی ہوئی. امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی وجہ جو گھٹنوں پر آگے جانتے کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان جاہلوں نے ایران کو عرب جیسا مسلمان سمجھ لیا تھا. وہ کہاں سے لڑ رہا بھائی محلکہ میں؟ انہوں نے ایران کو عرب جیسا مسلمان سمجھ لیا تھا. ہم ماریں گے یہ چاپلوسی کرنے لگیں گے، ہم ماریں گے یہ ہمارے قدموں میں آ جائیں گے. یہ عرب جیسا مسلمان سمجھ بیٹھے تھے. مگر ان جاہلوں کو بتاؤ، ارے بیٹیاں پیش کرنے والے مسلمان اور ہیں، بیٹوں کی شہادت دینے والے ہو. اس نے کہہ دیا آپ کو یہ مسلمان ہی اسلام کی کیفیت کو سمجھیے، ایمان کی کیفیت کو سمجھیے. آپ یہ سمجھ رہے کہ سعودی جیسے ہے، جیسے وہ ہمارے تلوے چاہتا ہے ایسے ہی ہمارے تلوے چاہتے ہیں. ایک تنہا فکر حسینی، پوری کائنات کا یزید ایک جگہ جمع ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، کھلا ہوا، سب ہے، جس میں ہمارا والا بھی ہے. سب ایک جگہ جمع ہے. کسی طرح ایران کو ختم کر دیا تھا. میں کہتا ہوں آپ شہید کر لو، مگر شہید صرف جسم، ظاہری طور پر جسم چلا جائے گا. اور ہار اور جیت کا معیار آپ دیکھیے، یہ سمجھیے باتوں. ہار اور جیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ جس پوائنٹ پر تولا جاتا ہے کہ یہ ہارا اور یہ جیتا، کیا ہوتا ہے؟ ہار اور جیت کا معیار ہے مقصد، ہدف، ٹارگیٹ.
جو دو آدمی ہیں نا مد مقابل، یہ دو آدمی ہیں، ایک ہدف اس کا ایک ہدف اس کا، ان میں ہارا کون جیتا کون؟ ان میں ایک کا مقصد ایک طرف، دوسرے کا مقصد ایک طرف، جو اپنے مقصد تک پہنچ گیا وہ جیت گیا، نہیں پہنچ گیا، جو پیچھے ہٹ گیا مقصد کو چھوڑ کر وہ ہار گیا۔ اب یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے جان جائے، مال چلا جائے، سب کچھ لوٹ جائے، مگر جو اس کا مقصد تھا اس پر اٹل ہے تو یہ جیت گیا۔ سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، نہ جانے کتنے جوان مار دیے گئے، مقصد کیا ہے؟ مقصد دفاع حق۔ کوئی ایک لا کر دکھاؤ جس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹاؤ۔ یہ دیکھیے میرے استاد محترم کا جملہ ہے، یہ جو بنائی گئی نا، یہ تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں، اگر ایک بھی بچے گا، ایک پوری حزب اللہ میں ایک بھی بچا، تب بھی یہ کہتا نظر آئے گا کہ ہم جیت گئے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بھی اپنے مقصد پر کھڑا ہوا ہے۔ جان مال دولت کا چلے جانا اگر ہم اسے معیار مانتے، اگر یہی ہم اسے معیار سمجھتے ہار اور جیت کا، تو پھر کربلا کو کہاں لے جائیں گے؟ کربلا میں شہید ہوئے، مال و اسباب لوٹا، سب کچھ ہوا، مگر جیتا کون؟ بتائیے جیتا کون؟ کہ یزید کا کوئی نام لیوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں، اور ہر شخص یہ کہتا نظر آئے گا کہ امام جیتے کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مقصد، یہی جو لڑائی ہو رہی ہے نا، دو مقصدوں کی لڑائی ہے، دو ہدف ہیں، اس پر وقت نہیں ہے میں اس پر روشنی ڈالتا، من النیل الی البحر، اور ادھر مقصد دفاع حق، قرآن کی حفاظت، مقدسات کی حفاظت، توحید کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، ولایت کی حفاظت۔ کیسے سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں حسین جیت گئے؟ آپ نے کہا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا، مدینہ چھوڑا اصلاح کے لیے، اور یہ اصلاح کا پہلو ہے، یہ آپ کا یہاں آنا، یہ وہی سلالہ ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ ذکر کربلا اور ذکر توحید، ذکر رسالت ہونا، یہ وہی ہے جس کی محافظت کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ معیار کو پہچانیے، امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کہ مجھے توحید، رسالت، ولایت کی حفاظت کرنا، ایسے اصلاح معاشرہ کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ یہ حالات بنے نہیں ہیں، بنائے گئے تھے، بلایا جا رہا ہے امام کو، حالات خراب ہوئے، کوئی مکے میں بلاتا ہے، کوئی کوفے میں بلاتا ہے، امام جانتے ہیں کربلا جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، مگر اس کے باوجود اس فکر کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے حسین نے مختلف، منفرد اور انفرادیت رکھنے والا قافلہ تیار کیا۔ جانتے کیسے؟ اگر امام کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم یزیدیوں کو مار دیں، کوئی فیضان کے مالک یہ کہتے ہونا چاہتے ہیں، مگر حسین نے انفرادیت رکھی اپنے قافلے میں، بچوں کو اپنے ساتھ لیا، عورتوں کو اپنے ساتھ لیا، بزرگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور کربلا کی طرف چلے۔ یاد رکھو میں اپنے ساتھ ان بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں انہیں مار دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، میں جانتا ہوں میری مخدرات کی عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سبحائے غم مظلوم کربلا کے، وہ حسین جو اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہے، اور ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس امت نے اس اصلاح کا انعام کیا دیا، جانتے کیا انعام دیا ہے؟ اس کا انعام یہ ملا کہ حسین کہتے ہیں میں میدان میں اسے بھیج رہا ہوں جو نبی کے مشابہ ہے، جو صورت و سیرت میں میرے نانا سے ملتا ہے۔ مگر ظالموں نے کیا کیا جانتے ہو؟ ظالموں نے کیا یہ کہ اس کے سینے میں بچی کا پھل مار دیا۔
اجرکم اللہ، خدا کوئی ہم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، نہ میرے سینے میں طاقت ہے کہ میں حسین کے مسائل پڑھ سکوں، نہ آنکھ میں وہ تاب ہے کہ برداشت کر سکے، بس ہم اپنے حصے کا ثواب لینے آتے ہیں، اور اسی لیے امام مظلوم کربلا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیسے سلام پیش کرتے ہیں؟ نہ ہم سلام نہیں کرتے، آپ فرش اعظم پر آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائے هذا دارو۔ ہم تنہا سلام نہیں کرتے، میرا امام پردہ غیب سے سلام کرتا ہے، السلام علی الشفاء القابلہ۔ امام زمانہ زیارت نعیم ارشاد فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان سوکھے ہوئے لبوں پر جن پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم گئی، میرا سلام ہو ان لاشوں پر کربلا۔ اجرکم علی اللہ، عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ میرا امام کہتا ہے، میرا سلام ہو لاشوں پر، کربلا کی خاک پر دھوپ کی تپش کی وجہ سے جن کی رنگت بدل گئی، میرا سلام اس چشمہ پر کہ جس کا تقدیر سے چھوٹا تھا، السلام علی القدیر، السلام علی الکبیر۔ میرا امام کہتا ہے، میرا سلام اس پر جسے رلا مجھے کربلا کے میدان میں رلا کر ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، رونے کے لیے کافی ہے، بس آخری روایت کی مدد تمام کرتا ہوں۔ امام مظلوم کربلا کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے قبض کو ذبح کیا جاتا۔ لوگوں نے جو امام کے قتل کے متعلق روایتوں کو پڑھا اور سنا تو علامہ جعفر کے پاس پہنچے، جاکر کہتے ہیں علامہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا امام مظلوم کربلا کو کیسے ذبح کیا گیا۔ علامہ نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا سرکار ہم نے دو روایتوں کو پڑھا، پہلی روایت ہم نے پڑھی کہ حسین کو یہاں سے ہم نے پڑھا حسین کو یہاں سے ذبح کیا گیا، دوسری روایت میں بنا حسین کو یہاں سے ذبح کیا گیا۔ علامہ بتاؤ تو صحیح، ارے کون سی روایت صحیح ہے؟ علامہ نے بابا بیٹا تو دونوں روایتیں صحیح ہے۔ لوگ طرف گئے، علامہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح امام کو شہید کیا گیا۔ علامہ کہتے کربلا کے میدان میں جب شمر ملعون نے ارے یہاں سے خنجر چلایا، چلاتے چلاتے تھک گیا، امام کو پلٹا، سامنے سے زمان اللہ الحسین اللہ
ہمارے یہاں تو جو وقت محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی کم نہ سوائے اپنے مظلوم کا بنا. جو وقت محمد والے محمد فتح جاشیہ نے حضرت کرائے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و الحاد کو سرنگو فرما. جمہوریت اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما. رہبر معظم کی حفاظت فرما. ان کا سایہ قدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. اور وہ نگاہ تجھے واسطہ معصوم کا جو بہتر حسین کے نام میرے محبوب اسی سال اور اسی سال امام زمانہ کی ضرورت تعجیل فرما. تعجیل فرما. تعجیل فرما. اور ہمیں ان کے حوالوں سامنے شمار فرما. جعل اللہ بیا من والی وطن حسین.